بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم سبھی، میں اور آپ علم کے متلاشی رہتے ہیں، اور خاص طور پر روحانیت کے علم کے۔ یہاں بارہا اس موضوع پہ بات ہوئی کہ ہم جہاں کہیں بھی اخبار میں، رسالے میں، کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ وظیفہ فلاں کام آ جائے گا، ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کو وظائف بتاتے ہیں کہ تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو۔ وظائف تو بہت آگے کی بات ہے۔ علم جو بنیاد بنتا ہے چیزوں کے حصول کا، رب کی دوستی کا، اس کا حاصل کرنا ہی بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے میں اور علم تقسیم کرنے، دونوں ہی میں دو بنیادی پرنسپلز کام کرتے ہیں۔ ایک لا آف ڈائیورسٹی کہلاتا ہے، اصول تنوع، اس کو آپ اردو میں اس کا سب سے آسان ترجمہ میرے ذہن میں یہی ہے، لا آف ڈائیورسٹی یا اصول تنوع۔ اور دوسرا ہے ایوولوشن، لا آف ایوولوشن، اصول ارتقاء آپ اسے کہہ لیجیے۔ ایوولوشن میں اور ریوولوشن میں فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں ایبرپٹ چینج آتی ہے، یکلخت تبدیلی آ جائے کہیں، وہ ریوولوشن ہے، اور جہاں تدریج کے ساتھ تبدیلی آئے وہ ایوولوشن ہے۔ بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ایوولوشن، پرنسپل آف ایوولوشن کا ہوگا، اصول تدریج یہ کہیے۔ علم حاصل کرنے میں اور علم بانٹنے میں یہ دو بنیادی اصول ذہن میں رہنے چاہیے، طالب علم کے بھی اور استاد کے بھی۔ جب تک کہ ان دو اصولوں پر ہم عمل نہیں کرتے، نہ علم بانٹا جا سکتا ہے اور نہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی ذہنی کیفیت اور انسان کا ذہنی معیار، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں علم حاصل کرنے میں اور علم تقسیم کرنے میں۔ جب ہم کسی بہت اچھے استاد کے پاس جاتے ہیں جو اپنے کام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو وہ یوں ہی نہیں علم اپنے شاگرد کو پکڑا دیں گے کہ جو آیا اس کو اٹھایا اور دے دیا۔ جس طرح سے ایک زمانے میں ڈاکٹرز کے پاس ڈسپینسرز ہوتے تھے، جیسے ہم عرف عام میں کمپاؤڈر کہتے تھے، تو انہوں نے ایک لال دوا رکھی ہوتی تھی جو ہر مرض کی دوا تھی، جو بھی گیا اس کو لال دوا پکڑا دی۔ تو اگر استاد بہت سمجھدار نہیں ہے تو وہ اپنے شاگرد کی ذہنی کیفیت اور ذہنی معیار کو نہیں پرکھیں گے، بلکہ جو علم ان کے سامنے موجود ہے وہ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں گے۔ بعض اوقات یہ خاصی خطرناک سچویشن کریٹ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ایک 4 ماہ کا بچہ ہے تو اس کی والدہ بغیر یہ دیکھے کہ اس کے دانت نہیں ہیں، اس کو چبانا نہیں آتا نوالا، یہ نگل نہیں سکتا نوالے کو،
اس کے حلق میں پھنس جائے گا. اور روٹی کا نوالا اپنے منہ میں ڈالتی ڈالتی اگر اس شیرخوار بچے کے منہ میں ڈال دی جس کی عمر صرف 4 ماہ ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ روٹی کا وہ ٹکڑا جو اس بچے کو 6 یا 7 سال کی عمر میں توانائی بخشتا ہے, زندہ رہنے کے لیے قوت عطا کرتا ہے, وہی نوالا اس بچے کے حلق میں پھنس جائے گا اور بڑے فیٹل ریزلٹس اس کے آ جائیں گے. لیکن اسی بچے کو اگر لو ڈینسٹی کا دودھ دیا جائے تو بڑی آسانی سے وہ پی بھی لے گا, اسے ہضم بھی کر لے گا اور اسی جسمانی نشوونما بھی ہوگی. نہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی محفل میں بیٹھ کے, کسی استاد کی محفل میں بیٹھ کے جو کچھ وہ علم بانٹ رہی ہیں وہ سب کو ہضم ہو جائے, اور نہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ارسطو جیسے انسان نے اگر کوئی کتاب لکھی اس کو مجھ جیسا غبی انسان, ڈل آدمی جس میں ذہانت نہیں ہے وہ پڑھے گا تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو 4 ماہ کے بچے روٹی کا نوالا کھانے سے ہو سکتا ہے. ہم صورتحال کو بغیر سمجھے جہاں سے جو ملے ہم اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. یہیں کسی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راہ یہ دکھائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرے. اب یہ راہ ہمیں دکھائی ہے تو سنت رب بلکہ اس سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ بات کہی ہی نہیں جس پر خود عمل نہیں کیا. اسی طرح رب نے اگر ہمیں کہا ہے تو اس نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ انسان کی جو ذہنی ارتقا ہوئی ہے, تو جس دور میں کوئی پیغمبر آئے وہ پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا, وہ پیغام اس دور کے انسانوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھا, اور وہ تمام مذاہب جو الہامی ہیں, ڈیوائن ریلیجنز, ان کی اساس توحید پر ہے, وہ اسلام ہے. جو وقت گزرا ہے انسانی ذہن کا ارتقا ہوا ہے تو اللہ کا پیغام بھی اسی حساب سے ایڈوانس ہوتا چلا گیا, حتیٰ کہ ویل کی انوینشن اور سٹیل کی انوینشن تک جب انسان پہنچا تو اس کے ذہن کی نشو و نما مکمل ہو چکی تھی. تو اس دور کے بعد پھر رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام اتارا زمین پر, اس نے دین کو مکمل کر دیا. کیونکہ دین مکمل کر دیا گیا ہے, اب اس پر نہ تو کوئی تحریف ہو سکتی ہے, نہ کوئی اس میں ایڈیشن اور آلٹریشنز نہیں ہو سکتی. اس کی مکمل ہو گئی ایک چیز تو اس کے ساتھ ہی کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی آخر الزماں کہتے ہیں. چونکہ دین مکمل ہو چکا, کسی پیغمبر کے آنے کی اب ضرورت نہیں رہی, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر رب تعالی دین اسلام ہی اتارتا رہا ہے تو اس میں عبادات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ اس میں نماز ہر مذہب میں مختلف کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز کی بھی 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک نماز کی صورت اور ایک نماز کی اصل.
तो नमाज की सूरत तो बदली है वक्त के साथ साथ, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन है उसके तहत नमाज की सूरत तो बदली, लेकिन नमाज की असल कायम रही, और वो थी अल्लाह की इबादत और तौहीद। असल नहीं बदली, सिर्फ सूरत बदली है वक्त के साथ साथ। अच्छा उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द को नाप तोल कर उसको परखने के बाद पहले उसकी तरबियत करता है, उसे तैयार करता है कि जो इल्म वो उसको देने वाला है उसको रिसीव करने की पोजीशन में आ जाए। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप रेडियो या टेलीविजन का स्विच ऑन करते हैं, पहले रेडियो और टेलीविजन को आप तैयार करते हैं ट्रांसमिशन रिसीव करने के लिए। ऑन किए बगैर आप रिसीव नहीं कर सकते उसको, जो तैयार करते हैं आप। उसके बाद आप अपनी मर्जी का चैनल ट्यून इन करते हैं, या अगर रेडियो है तो उस पर अपनी मर्जी का स्टेशन आप ट्यून इन करते हैं, लेकिन पहले उसे तैयार करते हैं टू रिसीव द ट्रांसमिशन, और उसके लिए उसे स्विच ऑन करना होता है। इसी तरह उस्ताद अपने शागिर्द को पहले तैयार करता है वो इल्म रिसीव करने के लिए जो वो उसे देने वाला है। उसकी तरबियत करता है, उसको सिखाता है कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना है, लोगों के साथ तुम्हें बात बात पर झगड़ा नहीं करना है, किसी की कोहनी लग गई तो उसको थप्पड़ नहीं मारना पलट के, बल्कि अगर कोई माफी भी मांगे तो हंस के कहते हैं कि बस परफेक्टली फाइन, कुछ नहीं हुआ। गाली का जवाब मुस्कुराहट से देना सिखाता है बंदे को। खुद भूखा रह के दूसरों को खाना खिलाना सिखाता है। दूसरों की खिदमत कुछ इस अंदाज में करने की तरबियत देता है कि जिसकी खिदमत की जा रही है उसको एहसास ही ना हो कि कोई मेरी खिदमत कर गया, किसी ने मेरे साथ कोई एहसन सलूक किया। वो अपने शागिर्द को सवाल करने से हत्तल वसा मना कर देता है। ये सिखा देता है कि उसकी जुबान से सवाल ना निकले कभी। सवाल से मुराद ये नहीं कि इल्म का सवाल, हाथ न फैले उसका किसी के सामने। ये सब चीजें पहले वो तैयार करता है कि झूठ ना बोले। अव्वल तो किसी से वादा करे ही नहीं, अगर वादा करे तो फिर पूरा कर दे। इसको मुख्तसर लफ्जों में वो अपने शागिर्द को पहले कंसिडरेट बनाता है, हेल्पफुल बनाता है, फोर्थ कमिंग बनाता है। तो जब वो उसकी तरबियत इन लाइंस पर हो चुकती है तो फिर उस्ताद उसकी जहनी कैफियत को सामने रखते हुए, उसके सीखने की इस्तादात को सामने रखते हुए, his ability to pick up things, उसको सामने रखते हुए वो मैयड डोज में इल्म देगा, और वो इल्म देगा जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। समझदार डॉक्टर मरीज को कभी कोई दवाई आउटराइटली प्रेस्क्राइब नहीं करता, ब्लाइंडली प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, बल्कि वो मरीज से उसकी फैमिली हिस्ट्री लेता है। इसको कहीं पेंसिलिन से एलर्जी तो नहीं, इसको किसी एक एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल उससे एलर्जी तो नहीं है, इसकी बॉडी कहीं एंटीबायोटिक्स को रिएक्ट तो नहीं करती है। तो पहले एवेल्युएट करता है अपने पेशेंट को, उसके बाद वो मेडिसिन और मेडिसिन की पोटेंसी उसको वो प्रेस्क्राइब करता है। नतीजा ये होता है कि पेशेंट बड़ा सेफली वो ड्रग ले लेता है और उसकी बीमारी रफ्ता रफ्ता दूर होने लगती है। बिल्कुल इसी अंदाज में अगर उस्ताद समझदार है तो वो अपने स्टूडेंट को एवेल्युएट करता है,
تو جتنا وہ ایبزارب کر سکتا ہے علم، اور جس ٹائپ کے علم کو وہ ایبزارب کر سکتا ہے، وہ اس کی میت ڈوز دیتا ہے. یہاں ایک نشست پہ میں نے ایک عرض کیا تھا کہ دوسرے کے احوال کو اپنے احوال پر محمول نہ کرو. تو میں نے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک پرچون فروش تھا، اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا اور اس کی ٹریننگ اس دکاندار نے بڑی خوبصورت کی تھی. تو اتنا ٹرینڈ طوطا تھا کہ دکاندار بعض اوقات دکان اس کے حوالے کر کے چلا جاتا تھا. یہ طوطا بیٹھا ہوتا تھا، وہ خود چلا جاتا تھا. تو جب کوئی گاہک دکان میں آتا تھا تو طوطا اس کی شکل دیکھتے اسے کہہ دیتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیے، دکاندار موجود نہیں ہے. تو ایک بار یہ بیٹھا ہوا تھا دکان میں اکیلا طوطا، مالک تھا نہیں. تو ایک بلی اندر گھس آئی دکان میں. بلی کو دیکھ کے طوطا ڈرا اور اڑا، کیونکہ افراتفری میں اڑا اپنی جگہ سے. تو وہ ایک مرتبان میں جا کے ٹکرایا، اس میں تیل تھا، وہ زمین پہ مرتبان گرا اور ٹوٹ گیا. جب دکاندار آیا اس نے دیکھا کہ وہ مرتبان ٹوٹا ہوا ہے، آئل اس کا بہہ گیا ہے. اس نے غصے میں آ کے مکھیاں اڑانے کے لیے ایک ڈنڈا سا رکھا ہوتا تھا جس کی شاخیں نکلی ہوتی تھی، وہ اس نے طوطے کو مارا. نتیجہ ہوا کہ اس کے سر کے بال اڑ گئے. تو طوطا اس صدمے سے بالکل خاموش ہو گیا. جب مالک کا غصہ ختم ہو گیا تو مالک نے بلانے کی کوشش کی. جب طوطا نہیں بولا، مالک اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے گیا، لیکن طوطا دوبارہ بولا نہیں. تو مالک کو دکھ ہوتا تھا کہ اتنا اچھا طوطا تھا میرا، اس محنت کی تھی، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے. تو ایک دن اتفاقاً دکان میں ایک صاحب آئے جن کے سر پر بال نہیں تھے. تو طوطے نے اس کو دیکھا کہ میری طرح گنجا ہے، تو فوراً بول اٹھا کہ کیا تم سے بھی کوئی تیل کا مرتبان ٹوٹا تھا؟ تو جب انسان دوسرے کے احوال پر اپنے احوال کو معمول کرتا ہے تو یہ پھر طوطے کی طرح وہ ہر گنجے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تیل کا مرتبان ٹوٹا تھا اور اس کے مالک نے ڈنڈا مار کے گنجا کر دیا. علم کے حصول میں کبھی ہم اپنی کیفیات کو دوسرے کی کیفیات پر محمول نہ کریں، کیونکہ یہ کیفیات جو پیدا ہوں گی، ہم سب کی باڈی کیمسٹری مختلف ہے ایک دوسرے سے، روح کی کیمسٹری مختلف ہے ایک دوسرے سے. تو جو علم ہم حاصل کریں گے وہ علم وہ نہیں ہوگا جو دوسرے آدمی کا ہے، اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا، بلکہ یوں کہ یہ کہ منزل تک جانے کی راہ ہر ایک کی ایک دوسرے سے شاید سلائٹلی ڈفرینٹ ہو. تو راہیں چونکہ اگر کوئی ایک آدمی اسلام آباد جا رہا ہے وہ وایا سرگودا جاتا ہے، ایک آدمی وایا موٹر وے جا رہا ہے، تیسرا آدمی وایا جی ٹی روڈ جاتا ہے، چوتھا آدمی وایا سیالکوٹ، ہیڈ مرالا آن ٹو گجرات اینڈ دین آن ٹو اسلام آباد وہ جاتا ہے. تو ان سارے لوگوں کو راستے میں جو سینری ملے گی، راستے کی جو لینڈ مارکس آئیں گے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، سملر نہیں ہوں گے، لیکن منزل سب کی اسلام آباد ہے. تو منزل سب کی حصول علم ہوگا سارے اسٹوڈنٹس کا، لیکن استاد اگر ناپ تول کے جانچ پڑتال کر کے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے سلائٹلی مختلف ذکر اذکار ہوں، اس کی ٹریننگ سلائٹلی مختلف ہو، تو ایک دوسرے سے ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے اپنا. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی آدمی کے پاس چلے گئے جس سے ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ ٹریننگ کر دے گا ہماری.
اگر مجھ جیسا شخص چلا جائے کوئی تو شاید میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹوڈنٹ ہوں گا اپنے استاد کے لیے، کہ پہلے تو میری منفی سوچیں نکالتے نکالتے شاید استاد کی عمر بیت جائے، اس کے بعد میرے اندر سے گناہوں کی غلاظت دھوتے دھوتے ان کو ایک عمر چاہیے، پھر میری انا توڑنے میں بہت لمبا وقت لگے گا استاد کو، تو اسی کے اندر 60-70 سال گزر جائیں گے، علم جب لینے کی باری آئے گی تو شاید بلاوا آ جائے گا، لیکن وہ ٹریننگ بذات خود بہت ویلیویبل ہو جائے گی کہ فردر گناہوں سے بچ جاؤں گا میں۔ معلوم نہیں یہ بات میں نے کیوں شروع کر دی تھی، علم کی قسمیں اور یہ سب مجھے خود سمجھ نہیں آئی، اس کے نتائج آپ خود ہی اخذ کر لیجئے گا۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مرشد کی طرف توجہ اور اللہ کا تصور کرنے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ دیکھیے، مرشد کی توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت یہی تصور کریں، گاڑی چلا رہے ہیں اور تصور مرشد صاحب کا کیا ہے تو پتہ چلا کہ کسی ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بمائے کار کے۔ مرشد کے تصور سے اصطلاحی طور پر جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کچھ مرشد ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے مرشد، ہم ہر لمحہ اس کو یاد رکھیں۔ اگر میں گناہ کرنے لگوں تو مجھے یاد آ جائے کہ میرے مرشد صاحب نے منع کیا تھا، اور شام کو جب میں ان سے ملوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو میں یہ کام نہ کروں۔ اپنے مرشد صاحب کی باتوں کو ہر لمحہ یاد رکھنا، جو وہ سکھا رہے ہیں، جو وہ بول رہے ہیں، ان کو نہ صرف ہر لمحہ یاد رکھنا بلکہ اس کی کاپی کرنا۔ یہ مرشد کی طرف توجہ رکھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مرشد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم ہر لمحہ یاد رکھیں اور زندگی کو ان گائیڈ لائنز کے مطابق بتانے کی کوشش کریں۔ اور رب کا تصور تو اس سے کہیں آگے کا ہے کہ اگر یہ یاد رہے مجھے کہ مجھے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، جو میں نافرمانی کر رہا ہوں رب کی، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اللہ کے سامنے، یہ اگر میں نے ہر وقت یاد رکھا، ہر لمحہ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہا تو میری راہ سیدھی ہو جائے گی۔ اسی لیے مرشد آپ کو ہمیشہ یہ کہیں گے کہ رب کو ہر لمحہ یاد رکھو، یاد کرتے رہو، رب کا ذکر دل میں کرتے رہو، رب بھولنے نہ پائے، اور یہ احساس کبھی بھولنے نہ پائے کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے۔ انہی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے کہ مرشد اور مرید کی دل سے بیعت کی صورت میں مرید کو کیسے پتا ہو کہ مرشد نے اسے اپنا مرید ایکسپٹ کر لیا ہے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے یہ تو۔ اگر میں کسی صاحب کو اپنا مرشد مان لوں اور میں نہ صرف یہ کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کروں، اس پر عمل کروں، بلکہ میں اپنے مرشد کے انداز گفتگو کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی مجلسی عادات کو کاپی کرنا شروع کر دوں، تو جب میرے مرشد مجھے دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ خوشگوار حیرت ہوگی بلکہ میرے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ اور وہی سب کچھ ہے کہ اگر مرشد شاگرد سے پیار کرنے لگے، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا فیورٹ ہو جائے تو توجہ استاد کی وہاں مرکوز ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے بہت قریب چلا جائے تو پھر مرشد اس چکر میں پڑ جاتا ہے بغیر کہے، بغیر کمٹمنٹ کیے، کہ میں اس کو اپنی کاپی بنا لوں، میرا امیج بن جائے
وہی تو سب کچھ ہے. بیعت کا پتہ چلے یا نہ چلے، بیعت کی ہو یا نہ کی ہو، اگر یہ توجہ مل گئی، یہ محبت مل گئی استاد کی، تو استاد دل و جان سے اسے اپنی مرر امیج بنانے کے قصے میں پڑ گیا ہے. زندگی سنور گئی. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ یہ سوال غلط آدمی سے کر لیا. بھائی میں تو سڑبنگ آدمی ہوں، آوارہ، جس کا نہ کسی عقیدے سے کوئی تعلق، نہ مجھے کوئی یہ تمیز ہے کہ کیا چیز کیا ہے. تو یہ سوال غلط آدمی سے پوچھا ہے تو جواب بھی غلط ہی ملے گا آپ کو. کسی نے پوچھا ہے کہ رشتے کے لیے تعویذ پہنا جا سکتا ہے. بھائی معلوم نہیں کیوں میرے دماغ میں ایک یہ سودا سمایا ہے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا رب ہی کافی ہے. یہی ایک سودا سمایا دماغ میں کہ میں اپنی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے رکھ دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو غیروں پر کرم کرتے ہیں، تو میں گناہگار ہی صحیح لیکن ہوں تو آپ کا امتی. یہ نظر کرم فرما دیں، میں یہ دعا فرما دیں کہ یہ کام ہو جائے میرا. اور آج تک تو میں وہاں سے مایوس لوٹا نہیں کبھی. ہمیشہ جھولی میں خیرات ڈال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا یہ ہے کہ میرا معلوم نہیں یہ کیوں جاہلوں کا سا اعتقاد ہے اپنے رب پر کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ میری کوئی بات رد کرتا ہی نہیں. تو اتنے مہربان رب کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چیز کی طرف کیوں دیکھوں کہ کوئی تعویذ پہنوں یا کوئی جادو کرواؤں یا کوئی ٹونا کراؤں. تو جب میرا رب میرے سر پر موجود ہے، اپنا سایہ کیے ہوئے ہے، اپنی مہربانیوں کا، اپنی رحمتوں کا، بھائی میں اپنے رب ہی کی طرف کیوں نہ رجوع کروں ہر کام اور ہر چیز کے لیے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ غلط آدمی سے سوال کر لیا. میں تو آپ کو وہی راستہ بتاؤں گا جو راستہ میں آج تک فالو کرتا رہا. چھوڑیے ان تعویذوں کو، ان جادوؤں کو، ان ٹونوں کو، ان عملیات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پکڑ لیجیے اور رب کے حضور سجدہ ریز بجائیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ضرورت، کوئی ایسی خواہش باقی رہ جائے گی جو دل میں آئے اور پوری نہ ہو. دوسرا سوال پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ سوال آپ غلط آدمی سے پوچھ رہے ہیں. بہت زیادہ ڈپریشن میں انسان کیا کرے؟ بہت آسان سا کام ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنے لگے تنہائی میں بیٹھ کے. ڈپریشن کہاں رہ جائے گا؟ اگر پھر بھی نہیں جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے وہاں آہوزاری کرنا شروع کر دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیے مجھے اس مصیبت سے. میرا نہیں خیال کہ ڈپریشن باقی رہتا ہے کبھی. تیسرا سوال فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کی گائیڈ لائن کس سے لی جائے، کون آپ کو صحیح ایڈوائس دے سکتا ہے اسلام کے مطابق اور آپ کی بات کو سمجھے. میں نے اور آپ نے سب نے بچپن میں حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف پڑھی بلکہ آج بھی ہمیں سب کو ازبر ہے. اس کی کوئی باریک سے باریک ڈیٹیل ہماری ذہن سے محو نہیں ہوئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ایک بار پڑھا وہ اسے بھولا نہیں کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، وہیں سے گائیڈ لائن لے لیجیے. اور دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی گائیڈنس وہاں سے نہ مل پائے کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا، اس کی اتباع کر لی جائے. بہترین گائیڈ ہے.
جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے، تو آپ کہہ رہے ہیں خدا تو مہربان ہے، تو اگر خدا کے خوف سے ڈرتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرتا رہوں گا تو میری تربیت میں ٹھیک طرح کی میرا ذہنی معیار کو وہاں تک ہی لے کے آیا، کیونکہ میرے ایکشنز اور ریئیکشنز اس تربیت سے ایسے ہو جانے چاہیے کہ میں ہر وقت وہ خدا کا خوف تو رہنا ہی نہیں چاہیے کہ میں تو کہاں بھی ٹھیک کر رہا ہوں، تو اگر خدا کے خوف سے ڈرتے ڈرتے تو پھر کہاں الجھے ہی رہتے ہیں سب اور تو کائنڈلی کین یو کلیئر کہ مہربان بھی ہے وہ اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ خدا کے خوف سے ڈرے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ سے خوف کھائیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا سایہ اور اس کی رحمتوں کا سایہ میرے سر پر ہے۔ تو میں تو اس کی مہربانیاں یاد دلا رہا ہوں کہ وہ اتنا مہربان ہے۔ اور ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ رب کے جلال کی بات نہیں، اس کی مہربانی کے چھن جانے کا خوف کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ضرور رہتا ہے کہ اتنا مہربان جو مجھے بن مانگے وہ سب عطا فرماتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ایسا رب جو مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے قدم قدم پر۔ ایسا رب جو وہ خواہشات جن کا خود مجھے بھی علم نہیں ان کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ ایسے رب سے تو پیار محبت اور عشق کیا جانا چاہیے، اور انسان جس سے عشق کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے روٹھ جانے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے۔ تو رب سے تو خوف آتا ہے اس بات سے کہ وہ روٹھ نہ جائے۔ میں ڈراتا نہیں لوگوں کو رب سے، میں تو لوگوں کے سامنے اللہ کا وہ پہلو لاتا ہوں جہاں اس کی بے پایاں محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے، اس کی بے پایاں مہربانیاں ہیں اپنے مخلوق کے لیے، اور اس کی بے حد و حساب رحمتیں ہیں اپنے مخلوق کے لیے۔ صرف ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایسا مہربان روٹ نہ جائے۔ ان کا ایک اور سوال یہ ہے کہ میں بہت ڈسٹرب ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ زندگی کو کس طرف لے کے جاؤں، کون سا راستہ بہتر ہے جو میری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ زندگی کی لگام، زندگی کا سٹیئرنگ آپ رب کے ہاتھ میں دے دیجیے، اور زندگی کا کون سا راستہ بہتر ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ مت کیجیے، کسی کی پرواہ نہ کیجیے کون کیا کہتا ہے، نتائج کی پرواہ نہ کیجیے کہ کیا نتائج آ رہے ہیں، کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کی پرواہ نہ کیجیے کہ کیا انعام مل رہا ہے، کیا سزا مل رہی ہے۔ اس کی پرواہ نہ کیجیے کہ آپ کس حال میں رہتے ہیں، صرف ایک چیز پر نظر رکھیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی فعل سنت سے باہر نہ جانے پائے۔ زندگی بالکل صحیح سمت میں جائے گی، دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ السلام علیکم۔